آپ دیکھ رہے ہیں گمٹی چرچ ٹی وی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ میں دل کی گہرائیوں سے اپنے بھائی پادری ایمرک صاحب کا شکر گزار ہوں۔ ان کی خدمت جس طریقے سے خدا انہیں اس شہر میں، اس ملک میں استعمال کر رہا ہے، مجھے اس کے بارے میں کچھ آپ کو بتانے کی ضرورت تو نہیں۔ کس طریقے سے خداوند عجیب طریقے سے اپنی گواہی اور اپنی بشارت کے لیے خداوند نے انہیں اس شہر میں استعمال کیا، اور وہ بہت سی گواہیاں جو آپ کے درمیان میں ہیں اور خداوند دور اور نزدیک سے لاتا ہے، تاکہ خداوند اپنے لوگوں کو، اپنی کلیسیا کو مضبوطی اور توانائی عطا کرے۔ ہم ان سب چیزوں کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جیسے انہوں نے کہا، مجھے بھی ان سے مل کر بات کر کے ایک روحانی خوشی اور اطمینان اور تسلی ملتی ہے کہ خداوند نے اپنے خادم اس ملک میں رکھے ہیں، جن کے ذریعے سے خداوند اپنا جلال بھرپور طریقے سے ظاہر کرتا ہے۔ خدا تو چاہتا ہے کہ وہ اپنا جلال انسانوں کے ذریعے سے ظاہر کرے، پتھروں، درختوں، پھولوں، پھلوں کے ذریعے سے اپنا جلال ظاہر کرے، لیکن جب ہم خداوند کے لیے اپنے آپ کو پورے طور پہ نہیں کھولتے، اور جو لوگ خداوند کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، خداوند اسی طریقے سے ان کو استعمال کرتا ہے۔ خداوند کے لیے ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، خداوند کے خادم کے لیے ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کلام مقدس میں سے چند آیات میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو میرے ساتھ کھولیے مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا پہلا باب اور پہلی آیت سے۔ اگر خداوند کا کلام آپ کے پاس نہیں ہے تو دھیان سے ان آیات کو سنیے۔ آپ نے بہت دفعہ یہ آیات سنی ہوں گی کرسمس کے ایام میں یا سال کے کسی بھی حصے میں۔ یہ کوئی کرسمس کے لیے نہیں لکھی گئی تھی، لیکن ان آیات کا تعلق ہماری ذاتی زندگی کے ساتھ اور ان اندھیروں کے ساتھ جو ہمیں کبھی کبھی گھیر لیتے ہیں باہر سے، ارد گرد سے، اور ہمارے اندر داخل ہو کر ہمیں کمزور اور ناتواں بنا دیتے ہیں۔ کس طریقے سے خداوند کا کلام اور کلام کا یہ حصہ ہمیں آزاد کرتا ہے۔ مقدس یوحنا کی انجیل، اس کے پہلے باب کی پہلی آیت سے خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے: ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے، اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا، جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے، تاکہ سب اس کے وسیلے سے ایمان لائیں۔ وہ خود تو نور نہ تھا، مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا۔ حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے، دنیا میں آنے کو تھا۔ وہ دنیا میں تھا، اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنے گھر آیا، اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ اور کلام مجسم ہوا، اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ کلام مقدس میں سے جو تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے، ان آیات کا تعلق خداوند یسوع مسیح کو ایک ایسے انداز سے متعارف کروانے کے ساتھ ہے جس کے بارے میں لوگ آگاہ نہیں تھے۔ مقدس یوحنا نے خداوند یسوع مسیح کو، اپنے استاد کو، اپنے مالک کو، اپنے خادم کو، جس کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا، جس کے ساتھ مل کر انہوں نے خدمت کی، خداوند یسوع مسیح کو دنیا کے ساتھ متعارف کروایا کہ میں ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں
جو دیکھنے میں انسان تھا لیکن انسان نہیں تھا، وہ کاموں میں خدا لگتا تھا، ہم نے اس کا جلال دیکھا ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کی گواہی ہے جو شخص ایسی گواہی دے رہا ہے جو اس نے خود دیکھی ہے، سنی ہے۔ یہ کوئی ایسی گواہی نہیں ہے کہ مجھے کسی نے بتایا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، مجھے خیال آیا ہے، یہ میں نے کوئی فلسفہ پڑھا ہے، میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے، یا مجھے کسی فرشتے نے بتا دیا، یا مجھے کوئی وحی ہو گئی۔ یہ ایک ایسے شخص کی گواہی ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم نے اسے دیکھا ہے اور ہم اس کے گواہ ہیں۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل کو پڑھیں تو یوحنا کی انجیل میں بار بار یوحنا یہ بتا کر اس پر زور دیتا ہے کہ ہم گواہ ہیں اس یسوع کے، اس کے معجزوں کے، اس کے کاموں کے۔ اور جب اس انجیل کو وہ ختم کرتا ہے، کنکلوڈ کرتا ہے، تو یوحنا کی انجیل کے آخری باب میں لکھا ہے اس میں کے علاوہ بھی یسوع مسیح نے بہت سے معجزے کیے، لیکن وہی معجزے اس کتاب میں مندرج ہیں، وہی معجزے اس کتاب میں لکھے گئے ہیں جن کو پڑھ کر ہم ایمان میں مضبوط ہوں۔ اگین آخر میں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ گواہی عینی شاہدوں کی گواہی ہے، یہ کوئی سنی سنائی باتیں نہیں ہیں کہ مجھے کسی نے بتا دیا ہے کہ یسوع بہت اچھا تھا۔ یہ کوئی ایسی گواہی نہیں ہے کہ مجھے کسی نے کوئی بات کہی ہے۔ مقدس یوحنا یسوع مسیح کے قریبی شاگردوں میں سے ایک تھا۔ مقدس یوحنا خداوند یسوع مسیح کے بہت پیارے شاگردوں میں سے ایک تھا۔ یہ وہی شاگرد تھا جس نے یسوع مسیح کے بچپن کی کہانیاں بھی سنی، کیونکہ یسوع مسیح کی ماں اور یوحنا کی بہن یہ دونوں کزنز تھیں، وہ خاندانی طور پر بھی ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ یہ وہی شاگرد ہے جو اس وقت بھی یسوع کے ساتھ تھا جو یسوع مصلوب پر ہوا تھا۔ اسی یسوع نے اس شاگرد کو کہا تھا کہ دیکھ آج سے یہ تیری ماں، اور اپنی ماں سے کہا یہ تیرا بیٹا ہے۔ اس لیے جب یہ باتیں جو میں ابھی کرنے والا ہوں کلام کی روشنی میں سے آپ اسے سنیں تو اپنے ذہن میں یہ باتیں رکھیں کہ یہ ایسے شخص کی گواہی اور ایسے شخص کی باتیں ہیں جس نے یسوع مسیح کو دیکھا، جانچا، پرکھا، اپنایا اور پھر اس کا گواہ بنا، اور خداوند یسوع مسیح کی گواہی لے کر وہ دنیا کے مختلف حصوں میں گیا، اور آخر میں پتمس کے جزیرے میں خداوند نے اسے رویا دی، اس نے یوحنا عارف کا مکاشفہ لکھا۔ مقدس یوحنا کی یہ گواہی کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، جو کچھ بھی پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جس کا وہ خالق نہ ہو۔ کائنات میں ایک ذرہ بھی ایسا نہیں جو اس کی قدرت اور اس کی طاقت کے بغیر پیدا ہوا۔ اس میں نور تھا اور وہ نور آدمیوں کی زندگی بنا، وہ اپنوں کے پاس آیا لیکن اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے، خواہ وہ پاکستان سے ہوں، خواہ وہ ہندوستان سے ہوں، خواہ وہ یورپ اور امریکہ سے ہوں، خواہ وہ کسی بھی زمین کے خطے سے ہوں، جنہوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق بخشا، ایک نیا رشتہ انسانیت کے ساتھ پیدا کیا۔ وہ فاصلہ جو خدا اور انسان کے درمیان میں تھا اس کو یسوع مسیح نے اپنے تجسم کے ذریعے سے خود دنیا میں آ کر پورا کیا، اور اس طریقے سے خداوند یسوع مسیح اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے، برکت دی، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا رشتہ، اس کا ناطہ اس کے لوگوں کے ساتھ مضبوط ہی نہ صرف ہو بلکہ ایک اپنائیت کا رشتہ ہو جو دنیا میں یونیک ہو، دنیا میں بالکل مختلف ہو۔ دنیا میں کتنی قومیں ہیں، دنیا میں کتنے مذاہب ہیں، دنیا میں کتنے رنگ اور نسلیں ہیں، کتنی زبانیں ہیں،
کتنے لوگ ہیں جو فخر کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے ہمارے باپ. خدا کو باپ کہنے کا حق انہی لوگوں کو ملا جو نہ خون سے، نہ گوشت سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں، خدا کا کلام سنتے ہیں، خدا ہماری زندگی میں معجزے کرتا ہے، ہم بدروحوں سے آزاد ہوتے ہیں، بیماریوں سے شفا پاتے ہیں، خدا ہمیں برکت دیتا ہے، تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں برکت ملے. پیسہ، روپیہ، شفا، بیماریوں سے آزادی تو کوئی بھی خدا سے لے سکتا ہے، لیکن خدا ایک اسپیشل تحفہ ہمیں دیتا ہے. وہ کیا ہے کہ میں تمہیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنانا چاہتا ہوں. میں تم سے ایک ایسا رشتہ قائم کرنا چاہتا ہوں کہ تم دنیا میں ایک نئی مخلوق بن جاؤ گے، نئے انسان بن جاؤ گے. ابتدا میں کلام تھا. جب کائنات خلق نہیں ہوئی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ تھا، اور تیرے ساتھ تیرا بیٹا تھا. خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا. خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی اور خدا نے کہا کہ ہو جا، روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی. یہ خدا کا کہنا، خدا کا کلمہ، خدا کا کلام جب مجسم ہوا تو یہ وہی کلام ہے جس نے روشنی کو پیدا کیا. یہ وہی کلام ہے جس نے فضائیں پیدا کی، پانی کے اندر کے جانور، ہوائیں، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے، زمین پر چلنے رینگنے والے جانور، انسان، سب کچھ اسی کلمے نے پیدا کیا. اس لیے یوحنا اپنی انجیل کے شروع میں پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی آیات کی باز گشت ہمیں سناتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے، اور خاص طور سے جو اس کلام کو پڑھنے والے تھے، اس کی انجیل کو پڑھنے والے لوگ تھے، خاص طور سے جو یہودی تھے، انہیں وہ سمجھ آ رہی تھی کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے. انسان لوگوں نے بہت دیکھے تھے، نبی پیغمبر یہودیوں کے پاس بہت آئے تھے، لیکن کلمہ کبھی نہیں آیا تھا. کلمے کے بارے میں انہوں نے سنا ہی تھا. انہوں نے کہا کہ تم کلام میں پڑھتے ہو کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا. خدا نے تمہیں پیدا کیا. اگر تمہاری زمین ویران ہے، اگر تمہارا دل سنسان ہے، تو کلام کو اپنے گھر میں آنے دو، کلام کو اپنی زندگی میں آنے دو. جب وہ تمہارے اندر آئے گا، جب وہ تمہیں دیکھے گا، تو وہ کہے گا اس زندگی میں امن آ جائے، اس زندگی میں سکون ہو جائے، اس زندگی میں روشنی آ جائے. تو روشنی آئے گی کیونکہ اس نے کہا ہو جا تو ہو گیا. اس نے روشنی کو کہا تو روشنی کہاں تھی؟ کہیں بھی نہیں تھی. جب روشنی نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ روشنی کی عدم موجودگی اندھیرا ہوتا ہے. جب کچھ نہیں تھا تو اندھیرا تھا، لیکن اندھیرے کو بھی شاید خبر نہیں تھی کہ کلمہ ہے. روشنی کہاں تھی؟ کلمے کے اندر تھی. قدرت کہاں تھی؟ کلمے کے اندر تھی. اس میں روشنی تھی. کلام میں بھی ہم نے سنا اس میں روشنی تھی. جب اس نے کہا ہو جا تو وہ ہو گئی. یہ بلب ہے، اس کے اندر جو روشنی ہے اس کا تعلق الیکٹریسٹی کے ساتھ ہے. الیکٹریسٹی کا کہیں نہ کہیں کوئی بٹن ہوگا، جیسے ہی آپ اس بٹن کو دبائیں گے تو یہ روشنی ہو جائے گی. شاید اتنے تعلق کو ہمیں نہیں پتا کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے الیکٹریسٹی اور کہاں سے نہیں آ رہی. وہ خدا کی قدرت، خدا کی طاقت جو خدا کے کلام میں، خدا کے کہنے میں، اس ورڈ کے اندر تھی. جیسے ہی خدا نے کہا، جیسے ہی کلمہ آیا تو روشنی آئی. خدا کی قدرت ظاہر ہونی شروع ہوئی. سنسان پن جانے لگا، زندگی ابھرنے لگی.
तजल्ली आने लगी, खुशी आने लगी, हरियाली आने लगी, हवाओं में परिंदे उड़ने लगे, जमीन पर जानवर रेंगने लगे। जब खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में आता है तो इसी तरह से होता है। जिंदगी आती है, नूर आता है, तजल्ली आती है, तशफ़ी आती है, हमें समझ आनी शुरू होती है खुदा जो कायनात का मालिक और खालिक है, उसका और इंसान का क्या मिलाप। वो मालिक है और हम ममलूक हैं, वो खालिक है और हम मखलूक हैं, हम आबिद हैं और वो माबूद है। वो अर्श पे, हम फर्श पे, वो कहां और हम यहां। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह की जात में खुदा ने अपनी कुदरत का इजहार दिया तो फिर ज़हूर हुआ। कल कलीसियाई कैलेंडर में ईद ज़हूर थी, जिसे एपिफनी कहा जाता है। एपिफनी का मतलब यह है कि यीशु मसीह का दुनिया पर जाहिर होना। जब मजूसी मशरिक से चले, हमें नहीं पता कि उनके नाम क्या थे, हमें यह भी नहीं पता कि वो कितने थे। आमतौर पर तस्वीरों में 3 कहे जाते हैं या दिखाए जाते हैं, तो शायद इसलिए क्योंकि तहाइफ 3 पेश किए गए, सोना, मुर और लुबान। 3 तहाइफ की वजह से यह समझा जाता है कि 3 मजूसी थे। लेकिन कई मजूसी अपने मुल्कों से चले। ये मजूसी मेजाए या दानिशमंद लोग अपने कबीलों के सरदार थे, दानिशमंद थे, इतने दानिशमंद थे कि उन्होंने आसमान की बुलंदियों में आने वाले बादशाह को देख लिया, आने वाले मसीहा को देख लिया। आसमान की बुलंदियों में, सितारों में उन्होंने उसकी रोशनी और उसकी तजल्ली देखी। क्योंकि वो आम कोई सितारा नहीं था, किसी आम बच्चे की पैदाइश नहीं थी, कोई दुनिया में एक गैर मामूली इंसानी तारीख में एक अजीब वाकया होने वाला था। इसलिए उन लोगों ने जो वेल सेटल्ड थे, कबीलों के सरदार या बादशाह थे, उन्होंने अपने घर बार, अपने कुनबे, अपने इलाके, अपने मजहब, अपना सब कुछ छोड़कर चल पड़े एक ऐसी मंजिल की तरफ जिससे वो वाकिफ नहीं थे, एक ऐसे इलाके की तरफ जिससे वो आगाह नहीं थे। एक बच्चे को देखने के लिए बुजुर्ग चले। उन्होंने समझा कि ये कोई बादशाह होगा, क्योंकि वो बादशाह का सितारा था, इसलिए गलती से महल में चले गए। उन्हें यह भी नहीं पता था कि यहूदियों का बादशाह किसी महल में नहीं है। यह वैसा बादशाह नहीं है जैसे दुनिया के बादशाह होते हैं, क्योंकि यह दुनिया का बादशाह नहीं है, दुनिया ही इसकी है, पैदा ही इसने की है। आसमान जमीन सब इसका है। इसका तख्त सिर्फ यरूशलेम में लगने वाला नहीं, ना ही इसका तख्त सिर्फ कोई अमेरिका या जापान में लगने वाला है। इसका तख्त कायनात का तख्त होगा और ये दुनिया जहान का बादशाह, बल्कि बादशाहों का बादशाह होगा। लेकिन जब वो यरूशलेम में पहुंचे तो उन्होंने लोगों से पूछा कि बादशाह का महल कहां है। ये ऐसे ही है जैसे आप पंजाब में जाएं तो वजीर आला का घर किसी से पूछ ही लेंगे। अगर आप बरतानिया में जाएं और आपको पता चले कि बादशाह के घर बेटा पैदा हुआ है जो फ्यूचर में किंग बनने वाला है, तो आप यकीनन बकिंगम पैलेस में जाएंगे या किसी ऐसे महल में जाएंगे जहां पर बादशाह रहते हैं। उन्होंने खुदा ने उनकी पूरी रहनुमाई की, लेकिन रहनुमाई करते करते जैसे वो मंजिल के करीब पहुंचे तो अब उनका दिमाग चलने लगा। फिर ठीक जगह पर पहुंचने की बजाय वो गलत जगह पर पहुंच गए। एक आम छोटे से घर में जाने की बजाय, एक बढ़ाई के बच्चे को देखने की बजाय, एक आम मामूली बस्ती में जाने की बजाय उन्होंने एक बड़े घर की तरफ रुख किया, क्योंकि यकीनन ये सितारा एक बादशाह का सितारा है जो फ्यूचर किंग है, तो वो किसी महल में ही रहता होगा। और फिर मासूम बच्चों के कत्ल का सबब बन गए, क्योंकि यीशु मसीह का सितारा देखकर वो चले थे। और जब उन्होंने बादशाह को बताया कि हम तो अपने घर बार, अपने कुनबे सब कुछ छोड़कर यहां पर आए हैं, तो बादशाह ने उनकी बात को किसी दीवाने का ख्वाब नहीं समझा,
نہ ہی ہیرودیس نے یہ سمجھا کہ چلو یہ کوئی بیوقوف لوگ ہیں، نہیں، اسے پتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ ایسے ہی ہوائی بات کے پیچھے نہیں چلنے والے، یہ اگر آئے ہیں تو کچھ ہونے والا ہے۔ اس لیے اس نے شرع کے علماء کو بلایا، سرداروں کو بلایا اور پوچھا کہ کلام کی روشنی میں بتاؤ کہ آنے والا یہودیوں کا بادشاہ مسیح کہاں پر پیدا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ بیت لحم کے نواح میں، یروشلم کے قریب ایک گاؤں میں۔ پھر وہاں پر ہزاروں بچے قتل کروا دیے گئے اس علاقے میں، اس وجہ سے کیونکہ یسوع مسیح کا خوف، اس کی پیدائش کی خوشخبری کائنات کے لیے تو خوشخبری تھی، لیکن وہ لوگ جو اپنی طاقتوں کو سنبھالے بیٹھے تھے، ظلم اور جبر کرتے تھے، تشدد کرتے تھے، زیادتیاں کرتے تھے، شاید وہ کمزور تھے اندر تھے لیکن تلواروں اور بھالوں کی طاقت کے ذریعے سے طاقتور بنے بیٹھے تھے، انہیں خوف آیا۔ اس وجہ سے یسوع مسیح کی یہ پیدائش کی خبر کائنات کے لیے تو خوشی کی خبر تھی، لیکن بہت سے لوگوں کے لیے یہ بری خبر تھی کہ اب ہماری تخت اور تاج چلے جائیں گے، اب ہمارے روب دبدبے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اب دنیا کا بادشاہ، یہودیوں کا بادشاہ، کائنات کا مالک اور خالق دنیا میں آنے والا ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے جب اپنی خدمت کا آغاز کیا تو وہ اپنے علاقے میں گیا جہاں پر انہوں نے پرورش پائی تھی، پلے بڑے تھے۔ ناصرت کے علاقے میں جا کر خداوند یسوع مسیح نے اپنا پہلا سرمن دیا، پہلا واز کیا، اپنی مشن سٹیٹمنٹ دی کہ میں دنیا میں کیا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور خداوند یسوع مسیح کو یسایہ کی کتاب دی گئی، یسایہ کا صحیفہ دیا گیا، اور خداوند یسوع مسیح نے یسایہ کی کتاب کے 61ویں باب کو کھولا اور اس میں سے خود پڑھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ میں غریبوں کو خوشخبری سناؤں، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اندھوں کو بینائی پانے کی خبر دوں، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ میں لنگڑوں کو چلاؤں، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ میں قیدیوں کو رہائی پانے کی خبر دوں اور خداوند کے سال مقبول یعنی جوبلی ایئر کی منادی کروں۔ خداوند یسوع مسیح نے جب یہ کہا تو دنیا کو پتا چلا کہ یہ کیسا بادشاہ ہے۔ یہ ایسا بادشاہ نہیں ہے جو بھرے ہوں کو گھر بھرنے کے لیے آیا ہے، اس کی خدمت ایسی خدمت نہیں ہے کہ طاقتور لوگ اور طاقتور ہوں گے، اس کی خدمت ایسی نہیں ہے کہ جن کے پاس ہے انہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کی خدمت عجیب خدمت ہے جہاں پر وہ لوگ جو شاید کبھی چرچ نہیں جاتے وہ لوگ آ کر عبادت کریں گے۔ اس کی خدمت یہ خدمت ہے کہ بیمار شفا پائیں گے، بدروحوں سے لوگ آزاد ہوں گے، خداوند کے کلام کی منادی کی جائے گی اور خداوند کے سال مقبول کی منادی ہوگی۔ اور جہاں جہاں یہ منادی ہوتی ہے، خواہ وہ فیصلہ آباد میں ہو، تو خداوند کا وہی مشن جو ناصرت سے شروع ہوا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ میں غریبوں کو خوشخبری سناؤں، یہ اسی مشن کی کنٹینیوٹی ہے، اسی کا تسلسل ہے کہ خداوند آج بھی اپنے لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ آخر میں ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کرنے کے لیے آئے، جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کی اپیفنی یا اس کا ظہور دیکھا اور دنیا کو دکھایا، سونا، مر اور لبان لے کر آئے، یہ کہاں سے چلے ہمیں نہیں پتا، ان کے نام کیا تھے ہمیں نہیں پتا، ان کے مذاہب کیا تھے ہمیں نہیں پتا، یہ کون سی کتاب پڑھتے تھے ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ پتا ہے کہ وہ بہت پر اعتماد تھے، یہ پتا ہے کہ یہ جانتے تھے، اتنا جانتے تھے کہ انہوں نے خدا کے کلام کو آسمان کے ستاروں میں دیکھ لیا، اپنے مذہب کی کتابوں میں پڑھ لیا، اپنے ہی عقائد میں یسوع مسیح کو جان لیا۔ ایک طرف یہ لوگ تھے جو مشرق سے چلے، ان کے مذاہب، ان کے نام، ان کی رنگ، ان کی نسلوں سے ہم واقف نہیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ایران کا تھا، اگر وہ ایران کا تھا تو وہ زرتشت ہوگا،
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک ہندوستان سے تھا، شاید وہ ہندو ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک چین سے تھا تو شاید وہ کنفیوشس ہوگا. وہ جو کچھ بھی تھے انہوں نے عیسائیہ کی کتاب نہیں پڑھی تھی، انہوں نے پیدائش کی کتاب نہیں پڑھی تھی، انہوں نے یہودی روایات نہیں پڑھی تھی. انہوں نے اپنے ہی مذاہب، اپنی ہی ٹریڈیشن، اپنی ہی روایات میں خداوند یسوع مسیح کو جاننے کی کوشش کی. خداوند یسوع مسیح کو جاننے کے لیے آپ کو مسیحی ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی ذات سے ہو، کسی بھی رنگ سے ہو، خدا کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو. خداوند یسوع مسیح کو اگر جاننا چاہے تو وہ آسمان کے ستاروں میں، زمین کے ذروں میں، اپنی ٹریڈیشن میں، اپنے کلام میں، ان کہانیوں میں جو ماں باپ سے، باپ دادا سے انہوں نے سنی ہے، انہیں یسوع مل جائے گا. کیونکہ خداوند یسوع مسیح خدا کا کلام ہے. اس سے پہلے کہ کائنات خلق ہوتی تو وہ ہے. اس کا اظہار کائنات کے ذرے ذرے میں ہے. جب ہم عید ظہور یا ایپیفنی مناتے ہیں تو اس ذہن کو اپنے آپ میں رکھیں کہ لوگوں کے اتنے ان گنت تجربات ہیں، کائنات میں اتنے رنگ نہیں ہیں جتنے میرے یسوع کے تجربے ہیں لوگوں کے. دنیا میں اتنی زبانیں نہیں ہیں. وہ گونگے پہ بھی اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، وہ بہرے پہ بھی اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ میرے کلام کو سن رہے ہوں گے، کسی کو سمجھ آ رہی ہوگی، کسی کو زیادہ آ رہی ہوگی، کسی کو کم آ رہی ہوگی، لیکن میرے کلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ صرف لفظ ہیں، لیکن ان سب کے پیچھے اگر کسی کو سمجھ آ جائے گی تو وہی کلمہ ہے، وہی کلام ہے جو مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ ہم اس یسوع کو مانتے ہیں جس نے اپنے ظہور سے، اپنے تجسم سے کائنات کو برکت دی، آزاد کیا. ہم اس یسوع کو مانتے ہیں جس نے آج بھی اپنے روح کے ذریعے سے ہمیں انسپائریشن یا ہمیں تحریک دی ہے. ہم اس خداوند کو مانتے ہیں جس نے ہمارے درمیان آج بھی یوحنا کی طرح کے خادم کھڑے کیے ہیں جو دنیا میں گواہیاں پیدا کرتے ہیں. جس طریقے سے یوحنا کہتا ہے کہ تم ہماری گواہی کو مانو، کیونکہ یہ ایسی کوئی سنی سنائی باتیں ہم تمہارے ساتھ نہیں کر رہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور جب خدا کے خادم کلام سناتے ہیں، معجزے ہوتے ہیں، خدا کے خادم دعائیں کرتے ہیں، خواہ وہ لوگوں کے گھروں میں کریں یا لوگ خدا کے گھر میں آئیں، جب معجزے ہوتے ہیں خداوند عجیب طریقے سے اپنا ظہار کرتا ہے، تو پھر لوگ کہتے ہیں اب ہمیں کسی قصے کہانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. آپ میں سے جن لوگوں نے خدا کی گواہی دیکھی ہے تو آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ خود کہیں گے ہم نے تو سب کچھ دیکھ لیا ہے کہ کس طریقے سے خدا اپنے خادموں کے ذریعے سے، کس طریقے سے خدا اپنی کلیسیا کے ذریعے سے اپنا جلال ظاہر کرتا ہے. ہم خداوند کا شکر کریں کہ خداوند نے ہمیں اپنی پہچان اور اپنی نزدیکی بخشی ہے. یسوع کو جاننے کے لیے کوئی عالم یا اسکالر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یسوع کو جاننے کے لیے کوئی بہت زیادہ تھیولوجی پڑھنے، سمجھنے، سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. یسوع کو جاننے کے لیے اس نور کو جو ہر شخص کو، مرد اور عورت کو، بچے کو روشن کرتا ہے، اپنے اندر بلانے کی ضرورت ہے. جب آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کی ذات منور ہو جائے گی تو پھر آپ اسی روشنی کو دنیا میں ظاہر کر سکیں گے. میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو سادہ ہیں، انہیں شاید کلام پڑھنا بھی ٹھیک طریقے سے نہیں آتا، لیکن ان کی زندگی میں خدا نے ایسے عجیب کام کیے کہ وہ خداوند کے زندہ گواہ بنے. زندہ خدا کے زندہ گواہ بن کر وہ بہت سے لوگوں کو خداوند کے پاس لانے کا وسیلہ بنے. میرا ایمان ہے کہ خداوند پادری ایمرک اور ان کی ٹیم کی خدمت کے ذریعے سے اس شہر میں جو روح کی برکت
روح کی تحریک خداوند نے پیدا کی ہے، یہ پورے پاکستان کو اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے اور خداوند لوگوں کو برکت دے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں گمٹی چرچ ٹی وی۔